بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ پیچھے سے جہاد کا ذکر تھا کافی تفصیل کے ساتھ۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے متعلق بتاتے ہیں جو کہ مکہ میں تھے اور مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ جب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت فرض ہو گئی۔ اس سے پہلے ہجرت کی اجازت تھی، ہجرت اختیاری تھی، اور مختلف صحابہ کرام، کوئی حبشہ ہجرت کر جاتا تھا، کوئی مدینے کی طرف ہجرت کر جاتا تھا۔ کافی صحابہ کرام نے مدینے کی طرف ہجرت کی، لیکن اس وقت تک ہجرت فرض نہیں ہوئی تھی، اختیاری تھی۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو ہجرت کا حکم فرض کر دیا گیا۔ یہ فرض کر دیا گیا کہ جو بھی مسلمان ہیں مکہ میں وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ حالانکہ یہ میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ ہجرت کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے، خصوصاً پہلے کے زمانے میں۔ اور پھر مکہ کی جو صورتحال تھی، مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو ایسی حالت کے اندر تو اور خاص طور سے ہجرت کرنا بہت مشکل تھا۔ سفر بھی اس زمانے میں آسان نہیں ہوتا تھا۔ پھر مدینہ جا کر بھی ظاہر سی بات ہے کہ ٹھیک ہے، اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا تھا، مواخات کرا دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کو اپنے وطن میں اور اپنی جگہ پہ جو سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، جو اس کو معاش وغیرہ حاصل ہوتا ہے، جو اس کو ذرائع حاصل ہوتے ہیں، وہ دوسری جگہ پر حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان سب وجوہات کی بنا پر ہجرت کرنا بہرحال مشکل کام تھا، لیکن ان حالات میں ضروری تھا اپنے اسلام پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کے لیے، اور اسی طریقے پر مسلمانوں کو اجتماعی نظم دینے کے لیے، مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے لیے، اجتماعی انتظامات کے لیے، اور آگے جو جہاد کا حکم آ رہا تھا اس کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ مسلمان مکے میں موجود نہ ہوں اور ہجرت کر کے اپنا نظم بہتر بنائیں، اپنی اجتماعیت کو مضبوط کریں۔ یہ گویا سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی بڑا اہم حکم تھا اور اس کے بڑے فوائد تھے۔ تو چنانچہ بہت سارے لوگوں نے ہجرت کر لی، مدینہ چلے گئے، لیکن پھر بھی کچھ مسلمان ایسے تھے جو کہ مثال کے طور پر معذور تھے یا کمزور تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، تو جن کا ذکر ابھی پیچھے گزرا کہ مستضعفین والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، جو کہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب نکالیے ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ گویا دیکھیں وہ لوگ بھی وہ وطن چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی وہ جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں سکتے اپنے حقیقی عذروں کی وجہ سے، حقیقی
عذروں کی وجہ سے، حقیقی مجبوریوں کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکالیے ہمیں اس بستی سے. تو کچھ ایسے مسلمان تھے جو مجبوراً عذر کی وجہ سے وہاں پر مکہ میں موجود تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر مسلمان تھے یا مسلمانوں سے میل جول رکھتے تھے اور ہجرت کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی. تو ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں منافقین قرار دیا. یہاں اللہ رب العزت نے ان کو ان آیتوں میں منافقین قرار دیا، اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہجرت کو لازم قرار دیا اور ہجرت کو کسوٹی قرار دیا کہ اگر وہ لوگ ہجرت کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، اور اگر ہجرت نہیں کرتے تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ کافر ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہجرت اس وقت فرض تھی، جو ہجرت نہ کرے تو گویا کہ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ کافر ہے. اور منافق اس اعتبار سے، منافق یعنی جب تک اس نے ہجرت نہیں کی تو ابھی اور مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، مسلمانوں ہی میں شمار ہوتا ہے، تو وہ منافق ہے. اس لیے کہ ابھی ظاہری طور پر تو مسلمان ہے، لیکن جب ہجرت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں کفر ہے. اور جب ہجرت کا حکم آ گیا اور ہجرت اس نے نہیں کی تو بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا کہ جی اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے اور کافر ہے. گویا پہلے منافق تھا اور اس کا نفاق چھپا ہوا تھا، بعد میں ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا کفر ظاہر ہو گیا اور اب وہ بالکل کافروں میں شمار ہو گیا. اور جب ظاہر سی بات ہے کہ کافروں میں شمار ہو گیا تو جیسے کہ کفار مکہ کے ساتھ جہاد تھا تو ویسے ہی ان مسلمانوں کے ساتھ بھی جہاد لازم ہوا. یعنی ویسے تو دیکھیں منافقین کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، یہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، منافقین کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، لیکن یہ عام منافقین نہیں ہیں، یہ وہ منافقین ہیں جن کا کفر ظاہر ہو گیا، جیسے آگے آیتوں میں آ رہا ہے. اور کفر کیسے ظاہر ہو گیا کہ ان کے اوپر ہجرت لازم تھی، انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ہجرت نہیں کی تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ کافر ہیں اور کافروں ہی کے ساتھ رہ رہے ہیں، مکہ میں رہ رہے ہیں باوجود ہجرت فرض ہونے کے. تو اب ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کیا جائے گا. یعنی جیسے مکہ کے کافروں کے ساتھ جہاد ہے ایسے ہی جہاد ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی. تو فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، پس کیا ہوا تم کو منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. ایسے لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے تھیں. کچھ مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اور کچھ مسلمان یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، کیونکہ ہجرت فرض ہو جانے کے باوجود یہ ہجرت کیوں نہیں کرتے اور ان کے ساتھ لڑنا چاہیے جیسے کہ کفار مکہ کے ساتھ لڑنا چاہیے. تو مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی تھیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری دو رائے نہیں ہونا چاہیے، واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کافر ہیں، یہ منافقین ہیں، ابھی ان کا نفاق چھپا ہوا ہے لیکن ہجرت نہ کرنے سے گویا ان کا کفر جو ہے وہ واضح ہو گیا. تو فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، پس کیا ہو گیا تم کو منافقین کے بارے میں دو گروہ، دو فرقے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا ان کو ان کے کاموں کی وجہ سے، اس سبب سے جو انہوں نے کام کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے. بظاہر وہ مسلمان لگتے ہیں، مسلمانوں میں اپنا شمار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے معاملہ الٹ دیا ہے. اب اللہ نے اب ان کو کافر قرار دیا ہے اور اللہ نے اب ان کے لیے جہاد فرض قرار دیا ہے. اور اللہ نے کیسے الٹ دیا، کیوں الٹ دیا، ان کو کیوں کافر قرار دیا؟ بما کسبوا، ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے.
ان کے اوپر ہجرت فرض تھی وہ ہجرت نہیں کر رہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے الٹ دیا ان کو ان کے کاموں کی وجہ سے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو مسلمان مکہ میں تھے ابھی جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے حقیقت میں منافقین تھے، تو ان کے بارے میں عام مسلمانوں کا اور خصوصاً ان مسلمانوں کا جو ان کو مسلمان سمجھتے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ بھئی یہ مسلمان ہو جائیں، یہ ہجرت کر لیں. اب چاہے اس وجہ سے خواہش ہو کہ بہرحال ہر مسلمان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی کافر ہے وہ مسلمان ہو جائے، یا اس وجہ سے یہ خواہش ہو کہ ان کے ساتھ تعلقات ہوں، مراسم ہوں، رشتہ داریاں ہوں. بہرحال کسی بھی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہاں یہ بات ہو رہی ہے وہ مسلمان ہوں، حقیقی مسلمان ہوں اور مدینے میں آ جائیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم راہ پر لاؤ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. یہاں پر ان لوگوں کی فکر کو دور کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی تسلی کرا رہے ہیں اور ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگ زیادہ فکر مند مت ہو ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ان کو تو اللہ نے گمراہ کر دیا، ان کو تو اللہ نے گمراہ کر دیا. کیا تم ان کو راہ پہ لا سکتے ہو؟ تم ان کو راہ پہ نہیں لا سکتے، اس لیے تم ان کی زیادہ فکر مت کرو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس تو نہیں پائے گا ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں گمراہ کر دیا ان کو؟ تو جیسے پیچھے بتایا کہ بما کسبوا، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے. پہلے بھی ان کے دل میں نفاق تھا، کوئی ایمان نہیں تھا. پہلے بھی ان کے دل میں نفاق تھا، ایمان نہیں تھا، کفر تھا. وہ تو ظاہر میں مسلمانوں سے میل جول رکھتے تھے ورنہ حقیقت میں وہ منافق ہی تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم ان کو راہ پہ کیسے لا سکتے ہو؟ تو فرمایا تريدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم راہ پر لاؤ اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن يضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا، پس تو نہیں پائے گا ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ، نجات کا کوئی راستہ اس کے لیے نہیں ہوگا. اور دیکھو ان کی یہ لوگ کیسے ہیں، تم تو یہ چاہتے ہو کہ یہ مسلم، تم تو یہ چاہتے ہو کہ یہ راہ پر آ جائیں، لیکن ان کی اپنی خواہشات دیکھو، ان کے اپنے جذبات دیکھو. ودوا لو تکفرون کما کفروا، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ انہوں نے کفر کیا. فتکونون سواء، پس ہو جاؤ تم سب برابر برابر. ان کی چاہت تو یہ ہے، یہ تو تمہارے کو بھی اپنے جیسا کافر بنانا چاہتے ہیں، تم ان کو اپنے جیسا مسلمان بنانا چاہتے ہو، یہ تم کو اپنے جیسا کافر بنانا چاہتے ہیں. تو فلا تتخذوا کیا، تو پس مت بناؤ ان سے دوست، ان سے کوئی دوستی مت رکھو، ان سے کوئی میل جول مت رکھو. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. یہاں اندازہ لگائیے ہجرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کا لفظ ملایا، جس کا مطلب یہ ہوا ہجرت، کیونکہ ہجرت کا تو مطلب ہوتا وطن چھوڑنا، منتقل ہونا، لیکن یہاں پر وہ ہجرت مطلوب تھی اور یہاں پر وہ ہجرت مقصود تھی جو کہ اللہ کے دین کے لیے ہو. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، بے شک آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے چاہا، جو اس نے ارادہ کیا، جو اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت مانی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته ما هاجر الیہ، اور اگر کسی کی ہجرت ہو دنیا کی طرف کہ دنیا کو پالے، یا ہو کسی عورت کی طرف کہ اس سے شادی کر لے، تو پس اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو ہجرت یہاں پر وہ مطلوب ہے، وہ مقصود ہے اور وہ باعث اجر ہے جو کہ اللہ کے دین کے لیے ہو،
وطن چھوڑا اللہ کے دین کے لیے کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر مجھے اللہ کے دین پر عمل کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اللہ کے دین کا تقاضا ہے کہ میں دوسری جگہ پر چلا جاؤں، وہاں پر میں دین پر صحیح طریقے پر عمل کر لوں، تو اس لیے جو ہجرت کرے گا وہ اجر کا باعث ہوگا۔ اور یہاں پر مدینہ جانا جو فرض تھا، مکہ کا چھوڑنا جو فرض تھا، وہ اسی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی وہ ہجرت نہیں ہے جو مدینے کی طرف ہوتی تھی، وہ ہجرت جو مدینے کی طرف ہوتی تھی اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، وہ ہجرت اب فرض نہیں رہی مکہ فتح ہونے کے بعد، کیونکہ مکہ بھی اب دارالاسلام ہو گیا، مکہ بھی اب اسلام کے ماتحت آ گیا۔ لیکن ہاں وہ ہجرت ابھی بھی ہے کہ جو ہجرت جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر کسی جگہ پر اسلام پر عمل کرنے میں مشکلات ہو تو دوسری جگہ پر آسانی ہو تو وہاں پر ہجرت کر جائے۔ تو فرمایا کہ بدو لو تکفرون کما کفروا، یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ یہ کافر ہوئے، فتکونون سواء، تو پس ہو جاؤ تم سب برابر، فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو پس مت بناؤ ان سے دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ اس کو پیمانہ بنایا گیا، اس کو کسوٹی بنایا گیا کہ اگر ہجرت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ پکے مسلمان ہیں اور پھر لڑنا نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، لیکن فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں، پس اگر یہ منہ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، تو پھر یہ کافر ہی ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا کما کفروا، کہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے کہ یہ کافر ہوئے۔ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا، پہلے منافقین قرار دیا، کیونکہ یہ اپنے کفر کو چھپاتے تھے، لیکن ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے کفر ان کا واضح ہو گیا، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں تو کافر ہونے کی وجہ سے فَخُذُوهُمْ، پس ان کو پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پھر یہ کفار مکہ میں شمار ہیں، اور کفار مکہ کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کا جہاد تھا۔ جس ملک کے ساتھ مسلمانوں کا اعلان جنگ ہو، جہاد ہو، تو اس کا یہی حکم ہوتا ہے کہ اس کا جو بندہ مل جائے جس نے امان نہ مانگی ہو، جس نے امان نہ مانگی ہو، آگے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو صلح کی طرف مائل ہوں، جو امان مانگیں، اس کو میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتاؤں گا، اس زمانے کے اعتبار سے بھی بتاؤں گا۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد چل رہا ہو، ان لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جیسے مل جائیں، جہاں مل جائیں، ان کو پکڑو اور قتل کرو، جیسے اس زمانے میں کفار مکہ کے ساتھ جہاد چل رہا تھا، تو یہی حکم تھا۔ تو ایسے جو بظاہر مسلمان ہیں جو کہ ہجرت نہیں کر رہا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے ان کو، حقیقی عذر بھی نہیں ہے ان کو کوئی، تو وہ بھی گویا کہ کفار میں شمار ہے، تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ باقی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو صلح کا طالب ہو، امان چاہے، تو اس کے لیے آگے حکم آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی میں تفصیل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے بتاؤں گا۔ اور یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، اقوام کے چارٹر پر سبوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے سبوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا ہوا ہے، سب ممالک نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور اس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو ہے وہ حالت امن میں ہے، حالت جنگ میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلا جو مسئلہ بتاؤں گا اور اگلی جو آیت آئے گی تو اس میں تھوڑی اور تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ،
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور مت پکڑو ان سے، مت بناؤ ان سے نہ دوست اور نہ مددگار۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے دوست بنانے سے منع کر دیا تھا کہ دوست مت بناؤ، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ ان سے کوئی مدد بھی نہیں لینی اور ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھنی، بس گویا ان کے ساتھ وہی جہاد کا معاملہ ہے، قتال کا معاملہ ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور مت بناؤ ان سے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ آگے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ صلح والی صورتیں اور اسی طرح جن کے ساتھ عہد معاہدے ہوتے ہیں وہ صورتیں اور جو امان مانگیں وہ صورتیں ذکر فرمائی ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔